اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کی خدمت میں ماہ سفر المظفر کے مہینے کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئی ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، کچھ ایسی دعائیں لے کر حاضر ہوئی ہوں جن کی برکت سے انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ پر آنے والی مصیبتوں کو ٹال دے گا، آپ کی پریشانیوں کو حل فرمائے گا، مشکلات کو آسانیوں میں بدلے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یاد رکھیں ماہ سفر المظفر کا مہینہ بھی بڑی ہی فضیلتوں اور برکات کا حامل ہے۔ اگر آپ ان مقدس دنوں کا ادب و احترام کرتے ہوئے اللہ کے ذکر کو بلند کریں گے تو انشاءاللہ آنے والی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی اور ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ کو جو عمل بتاؤں گی، جو دعائیں بتاؤں گی، جو کلمات بتاؤں گی، انہیں آپ نے ماہ سفر المظفر ختم ہونے سے پہلے پہلے کر لینا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی عطائیں خود اپنی آنکھوں سے دیکھنی ہے۔ رب کریم کی بران رحمت دونوں ہاتھوں سے آپ نے سمیٹ لینی ہے۔ جب اللہ کی رحمتیں بندوں کے ہاتھوں میں ہوں، گھروں میں ہوں، رزق میں ہوں، دولت میں ہوں، تو وہ کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس چیز میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو آپ جب بھی اللہ سے دعا کیا کریں، سب سے پہلے دعا کیا کریں کہ یا اللہ اپنی رحمت کا ہمیں حقدار بنا، اور اپنی رحمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسا، اور یا اللہ بران رحمت اتنی ہم پر برسا کہ ہم اکٹھی کر کے اپنے لیے ذخیرہ جمع کر سکیں۔ جب اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اللہ کی نعمتیں برستی ہیں، تو بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے پاس اتنا رزق، اتنی دولت آ کہاں سے گئی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ سے اپنے دسترخوان کے لیے دعائیں کیا کرو خیر و برکت کی، رزق کے لیے دعا کیا کرو، دولت کے لیے دعا کیا کرو خیر و برکت کی۔ جب خیر و برکت کی آپ اللہ سے دعا کریں گے، خیر و برکت کا سوال کریں گے، تو اللہ کی عطائیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اور دن دگنی رات رب کریم آپ کو چگنی ترقی بھی عطا فرمائے گا۔ اس وظیفے کو آپ لاکھوں کروڑوں مقاصد میں کامیابیوں کے لیے، حاجات کو پورا کروانے کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے کر سکتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے دلی گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ اسی کے ساتھ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل پہ آپ کو جتنے بھی چینلز کا شارٹ آؤٹ دیا جائے ان چینلز پہ جائیں، سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، ہمیں سپورٹ کریں۔ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو جس دن سے مرضی شروع کرنا ہے، چاہے آپ 7 سفر کے دن سے اس وظیفے کو شروع کر لیں، چاہے آپ 8 سفر سے اس وظیفے کو شروع کر لیں، اس کے علاوہ ماہ سفر المظفر کے کسی دن سے بھی آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو شروع کرنا ہے تو اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو، اپنی خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور پھر آپ نے اس عمل کو باوضو حالت میں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ان کلمات کو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 41 مرتبہ آپ پڑھ لیں، تو پھر آپ نے 41 مرتبہ ہی ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ
ان کلمات کو بھی آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ ان کلمات کو بھی 41 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے 41 مرتبہ ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کا ورد کرنا ہے، اور جب آپ 41 مرتبہ اللہ اکبر بھی پڑھ لیں تو پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ اب یاد رکھیں، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں آپ نے ان چاروں کلمات کو پڑھنا ہے، آپ چاہیں تو ایک وقت میں ایک کلمات پڑھ لیں، یعنی نمازیں ادا کریں، ہر نماز کے بعد آپ ان کلمات کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک نماز کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لیں، دوسری نماز کے ساتھ آپ ما شاء اللہ ولا قوت الا باللہ پڑھ لیں، تیسری نماز ادا کریں تو اللہ اکبر پڑھ لیں، اور چوتھی نماز ادا کریں تو استغفر اللہ یا استغفار کا ورد کر لیں۔ اگر کسی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ نہیں کر سکتے تو پورا دن آپ کے پاس ہوگا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ ان کلمات کو پڑھ کے ان کی تعداد مکمل کر سکتے ہیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں اور اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کریں، اپنے مقصد کے لیے، حاجت کے لیے، خواہش کے لیے، کامیابیوں کے لیے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے اور مصیبتوں کو ٹالنے کے لیے آپ رب کریم سے خصوصی دعا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے دل کی مراد ضرور پوری فرمائے گا، آپ کی حاجات کو پورا کرے گا، دعاؤں کو قبول شرفیت کا اعزاز بھی عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو آپ ماہ سفر المظفر کے کسی دن بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ان وظائف کو، ان کلمات کو مسلسل 11 دن تک جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوگا، پریشانی ختم ہوگی، پہاڑ جتنی مصیبت بھی آئی ہوگی تو ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ ایسے کلمات ہیں جنہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو 7 اندھیروں سے نجات دلوائی۔ تو اگر آپ ان کلمات کو، ان وظائف کو پریشانیوں کے عالم میں، مصیبتوں کے عالم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور پڑھیں، اور اپنے مقدر کو، اپنے تقدیر کو بدلتا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور اللہ کے معجزات، اللہ کی عطائیں بھی اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو ایک پیارا سا کامنٹ کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔